کبھی اپنی حکومت اور طاقت کی بنا پر کوئی گھمنڈ پیدا نہیں ہوا۔ دنیا کو حکومت اور طاقت کے بلبوتے پر گھمنڈ ہوتا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ہے کہ سب سے زیادہ انکسار اس موقع پر دکھایا جب زندگی کی سب سے بڑی فتح اپنے سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ پر آپ کو حاصل ہوئی۔ مکہ آپ کا پیارا وطن تھا، جہاں سے بزور شمشیر آپ کو نکالا گیا، مگر خدا کی شان کہ جلاوطنی کے صرف 8 سال بعد اس شہر میں جب آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے جلوں میں تھا۔ آپ چاہتے تو ایسی ظاہری شان و شوکت اور ہیبت سے مکے میں داخل ہوتے کہ اہل مکہ کے دل بیٹھ جاتے، مگر جانتے ہو خدا کا یہ متواضع بندہ کس شان انکسار کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوا۔ جب شہر کا شہر اس عظیم فاتح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب اور منتظر تھا، اور مفتوح قوم کے لوگ جوق در جوق فاتح شہر کو دیکھنے کے لیے نکلے، وہ سوچتے ہوں گے کہ آج فاتح مکہ فخر سے سر بلند کیے ہوئے شہر میں داخل ہوگا۔ مگر جب اس شہر کا دولہ 10,000 قدوسیوں کی بارات کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوا، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہی سواری وہاں آئی تو وہاں تو اور ہی منظر تھا۔ آپ کسی اعلیٰ درجے کے گھوڑے پر ہی نہیں، ایک اونٹ پر سوار تھے، سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا، دائیں طرف اپنے پرانے ساتھی حضرت ابوبکر تھے، بائیں جانب اپنے غلام حضرت بلال اور اپنے غلام زید کے بیٹے اسامہ تھے۔ اس موقع پر کسی فخر یا تکبر کا تو کیا ذکر، تواضع اور انکسار سے آپ کی گردن خدا کے حضور جھکتی اور جھکتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے پالان کی لکڑی کو چھونے لگی۔ آپ اپنے مولا کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے تھے، آپ کی زبان اس وقت خدا کی عظمت کے گیت گا رہی تھی۔ سچ پوچھو تو اس وقت آپ کی پیشانی کا جھکنا انکسار کی محض ایک ظاہری علامت تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جسم کا رواں رواں خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا تھا، مگر دل خدا کی عظمت کی اعتراف میں نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا، کیونکہ آپ ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے کہ سب بلندیاں خدا کو زیبا ہیں۔ یہ ہے تواضع اور انکسار میں شاہد و جہاں کا اسوہ حسنہ جو آپ نے عرب کے اس دور میں دکھایا جسے فخر و مباحات اور اظہار و کبر اور غرور کا دور سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے خیر البریہ کہہ کر پکار دیا کہ اے مخلوق میں سے بہترین وجود، آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دیکھو سید الانبیاء ہو کر آپ کے عجز اور انکسار کی کیا شان۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت نہ دو۔ ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ایک یہودی اور مسلمان کا تنازع آپ کی خدمت میں پیش ہوا جو حضرت موسیٰ اور آپ کی فضیلت کے بارے میں تنازع رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کس عجز اور انکسار کے ساتھ فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر بھی فضیلت مت دو۔ آپ کی یہ شان دیکھ کر لوگ بے اختیار آپ پر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ حاتم تائی کا بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا، وہ کہتا ہے آپ مسجد میں مجھ سے ملے اور اپنے گھر لے کے جانے لگے۔ کہتے میں تو ایک بادشاہ کا تصور باندھ کر آیا تھا۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک کمزور بی بی اور خاتون نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی حاجت آپ کو بیان کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو توجہ سے سنا اور وہ کہہ رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بادشاہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے گھر میں لے گئے، اپنے ایک سادہ سے کمرے میں بٹھایا، وہاں ایک گدیلا پڑا تھا۔ حضور فرمانے لگے اے عدی تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس پر تشریف رکھیں، اور ابھی عدی مسلمان نہیں ہوا۔ کہتے میں نے کہا آپ بیٹھیں۔ حضور بڑے اصرار کے ساتھ مجھے اس پر بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا عدی کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ شخص بادشاہ نہیں ہے، یہ خدا کا نبی ہے جس میں ایسے اعلیٰ اخلاق پائے جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا جو مکے کی کمزور اور بوڑھی خاتون تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا سن کر کہ کہیں اس کے جادو کا اثر مجھ پر نہ ہو جائے مکے کو چھوڑ کر جا رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال عجز اور انکسار کے ساتھ اس کے بوجھ کی وہ گٹھڑی اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اسے اس کی منزل پر
پہنچا کر آتے ہیں۔ شاہی سواری جا رہی ہے رسول اللہ کی، رستے میں ایک بدو آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر روک لیتا ہے، صحابہ اسے پیچھے ہٹاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مت روکو، بیچارے کو کوئی کام ہوگا، اور اس کی بات سنتے ہیں، اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز اور انکسار کی شان ہے، جس سے آپ نے دنیا کے دل فتح کیے۔ آپ امن اور آشتی کے وہ پیامبر ہیں جنہوں نے فتنے دور کرنے اور قیام امن کی خاطر اپنی ذات کی قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ آپ نے تواضع سے اپنا وجود ایسا مٹا کر دکھایا کہ آپ کا رفع ساتویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک ہوا۔ بلا شبہ آج کی مادہ پرست دنیا میں قیام امن کا ایک راز یہی انکسار ہے، اور کبر و نخوت کے فرید سے رہائی کا ایک بڑا ذریعہ یہی بھاری خلق ہے، جس میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنا کر انسان اعلیٰ ترقیات حاصل کر سکتا ہے۔ پس اے فرزندان احمدیت، آپ آخرین کی وہ جماعت ہو جو اس زمانے میں اس اسوہ محمدی کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اے مسیح و مہدی کی پیاری جماعت، اپنے آقا کے اس آسمانی اعزاز کو کبھی فراموش نہ کرنا جو ان کو الہام عطا کیا گیا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ اور اے شمع خلافت کے پروانوں، آغاز میں اس تقریر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عجز و انکسار کا ایک منظر دیکھا تھا، جو ابتدائی وحی کے موقع پر جب آپ کو ذمہ داری عطا کی جانے لگی تھی تو کس انکسار کا اظہار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس فرشتے نے فرط محبت سے آپ کو اپنے ساتھ چمٹا لیا تھا۔ اس دور میں آپ نے ان نظاروں کو تازہ کیا ہے، اور ابھی انتخاب خلافت خامسہ کے موقع پر جب آپ کے موجودہ امام نے نہایت درجہ عجز و انکسار کے ساتھ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، آنسوؤں کی برسات کے ساتھ محض دعاؤں کی مدد طلب کرتے ہوئے خلافت کی نازک ذمہ داری کو اٹھایا، اور کس انکسار سے یہ کہا تھا کہ قواعد کی روح سے انکار کی گنجائش نہیں۔ اس وقت نامعلوم عجز و انکسار کے اس حسین منظر کو دیکھ کر کتنے ہی فرشتے اس وجود کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے، اور ایک آپ بھی تو وہ فرشتہ خصلت لوگ ہو کہ یہ نظارہ دیکھ کر جن کے دلوں میں بجلی کی لہر کی طرح اس پاک وجود کی محبت ڈال دی گئی۔ یہی وہ فرشتے ہیں جن کے جلاؤ میں احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ہر شاندار فتح پر سر جھکائے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی عاجزی کی قوت سے کبر کے تمام بت پاش پاش کیے جائیں گے، اور رحمان خدا کے عاجز بندے بالآخر غالب آ کر رہیں گے۔ اور وہ وقت آئے گا، اور ضرور آئے گا، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔